ایک لمحہ تصور کریں، ہر آواز ختم ہو چکی ہے، ہر حرکت رک گئی ہے، وقت کی بھی جیسے سانسیں تھم سی گئی ہیں۔ اندھیرا، مکمل خاموشی، اور ایک انسان بالکل اکیلا۔ اس لمحے ایک سوال گونجتا ہے، اللہ اور انسان کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟ یہ کہانی زمین سے پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ کہانی موت کے بعد بھی جاری رہے گی، کیونکہ یہ کہانی ہے خالق اور مخلوق کی۔ اللہ اور انسان کا رشتہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، یہ رشتہ جڑا ہے ایک وعدے سے، ایک امتحان سے، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں بھی ملتا ہے، اور ہمارے آقا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی۔ یہ ویڈیو اسی کہانی کی عکاسی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ یہ کہانی انسان کے جسم کی خلقت سے پہلے شروع ہوئی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ایک سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں۔ یوں اس کہانی کا پہلا موڑ آیا، اور اسی اقرار کے ساتھ وعدے کا بھی آغاز ہو گیا۔ یہ وعدہ تھا اطاعت گزاری کا۔ پھر خداوند متعال نے ان ارواح کو مٹی کا ایک جسم عطا کر کے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ انسان مٹی بھی ہے اور روح بھی، اس لیے اس میں بلندی بھی ہے اور پستی بھی۔ لیکن اس موقع پر فرشتوں نے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کیوں کر بنائی جائے جو فتنہ و فساد برپا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اس کہانی کا دوسرا موڑ آیا، جب انسان کو اختیار عطا کیا گیا۔ ایک طرف اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا جو لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور دوسری طرف زمین پر وقت گزرتا گیا اور انسان اپنے اختیار کے نشے میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ فرعون، قوم نوح، قوم عاد، اور بہت ایسے آئے جنہوں نے سرکشی کی، اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے انسان وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ پھر دور بدلا، مکے کی وادی جس میں بت پرستی، جہالت اور غرور زور پکڑ چکے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اس پیغام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس کی شروعات آدم سے ہوئی تھی۔ کہو اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ پورے نظام کے خلاف تھے، مگر یہ حقیقت وہی تھی جو انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود تھی، اور مقصد صرف ایک تھا کہ بھٹکے ہوئے انسان کو ایک بار پھر اپنے حقیقی رب سے جوڑ دیا جائے۔ پھر ایک واقعہ رونما ہوا۔ رات کا وقت، غار ہرا، تنہائی، خاموشی اور عبادت، اور اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پہلی وحی پیش خدمت کی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ اس کہانی کا نقطہ عروج تھا۔ اب کی بار اللہ براہ راست اپنے انسان سے مخاطب تھا۔ قرآن نازل ہو رہا تھا، ہدایت مکمل ہو رہی تھی، لیکن انسان پھر بھی باز نہ آیا۔
طائف کی گلیاں، پتھراؤ، خون ریزی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فرض نبھاتے رہے۔ دستے دعا بلند ہوئے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اور یہ تھی خالق اور مخلوق کے رشتے کی سب سے گہری گھڑی، اور انسان کے لیے سزا کی بجائے ایک اور موقع۔ یہ کہانی آج بھی جاری ہے، اللہ بھی وہی ہے اور انسان بھی وہی، اللہ کا انتظار بھی وہی اور انسان کی غفلت بھی وہی، لیکن راستہ آج بھی کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سب سے قریب ہے، دعا سننے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اے انسان، لوٹ آ اپنی حقیقت کی طرف، کیونکہ تیرا سکون اور تیری بقا صرف اسی میں ہے۔ دہلیز دل پہ آج بھی ضمیر دستک دے رہا ہے، اور آج بھی جو انسان اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگا ہے کہ میرا اور اللہ کا کیا تعلق ہے، تو جواب اس کے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور سب سے ضروری بات، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ والسلام۔